کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا تو اس کا نام آج کہیں میوزیم میں بھی نہ ملتا، جتنا اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، جتنا اس نام کو مٹانے کی کوششیں ہوئی ہیں، مگر اتنا ہی یہ نام عام ہے اور ہر وجود پر غالب ہے، اور فطرت بنا دیا مولا علی سے محبت کو، مولا علی سے محبت فطرت بنا دیا، لہذا یہ آئے تھے اللہ کو منوانے کے لیے۔ اب اللہ کیسے اب خود کو منوا رہا ہے ان کے ذریعے سے، اور اپنے ذریعے سے ان کو منوا رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے خود کو منوا رہا ہے، تو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ سبحان اللہ جی۔ میری یہاں تعبیر مکمل ہوئی، میں اصلی مضمون پہ آیا ہوں، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، تم پر لازم ہے کہ اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ ذریعہ تو لے آیا نا اللہ، وسیلہ نہ ماننے والوں، طریقہ تو لے آیا نا اللہ، وسیلہ تو لے آیا نا اللہ۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے، اللہ خود اللہ کیوں نہیں، اللہ کے لیے ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو اور ان کے اپنے حال پر جو اللہ کے ناموں میں الہاد سے کام لیتے ہیں، اللہ کے بارے میں نہیں، اللہ کے ناموں کے بارے میں جو الہاد سے کام لیتے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے۔ عزیزو، یہ اللہ کے نام کیا ہے؟ میرے مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن اسماء الحسنى، ہم اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں۔ اللہ نے جن کے ذریعے سے خود کو پکارنے کا حکم دیا ہے وہ ہم ہی ہستیاں ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اسماء الحسنى میں اسماء ہے جمع، اسماء ہے مذکر، اور حسنى ہے مفرد، اور حسنى ہے مؤنث۔ جی، اسماء جمع ہے مذکروں کے لیے، مذکر لفظ، اور حسنى مفرد ہے مؤنث۔ اللہ نے 14 ہستیوں میں، 14 اسماء الحسنى میں 13 مرد رکھے ہیں لہذا جمع ہے، اور ایک بیوی رکھی ہے لہذا مفرد ہے۔ اللہ کرے میری بات کہی ہو، اللہ کرے میری بات کہی ہو۔ اسماء الحسنى میں 13 مرد معصوم ہیں، اور حسنى ایک ہی خاتون ہے جسے فاطمہ زہرا کہا ہے۔ عظمت جناب فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات۔ عزیزو، جناب زہرا کا وجود ایک ذاکرہ اہل بیت، ایک ماں، ایک مومنہ، ایک مخلص خاتون کی مجلس چہروں میں ہے۔ جناب زہرا کا وجود استثنائی وجود ہے، بے شک، عام وجود نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے جناب زہرا ایک مستثنا، ایک استثنائی وجود رکھتی ہے، یعنی سیدہ کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اور روشن کہوں، مولا علی کا مولا نبی سے مقایسہ ہے نہیں، امام حسن کا امام حسین کے ساتھ مقایسہ ہے، جی وزن کیا جاتا ہے، خود انہوں نے کیا ہے، خود آئمہ نے کیا ہے۔ جب میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام حسین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، تو جو مقام آج مقام امام جعفر صادق کربلا میں ہے، آپ گئے ہیں زیارت کرنے، وہاں آپ گھوڑے سے اتر گئے اور آپ وہاں سے اور قبر امام حسین تک پیدل چل کے گئے۔ تو کسی نے کہا کہ مولا حسین بھی امام ہے اور آپ بھی امام ہیں، تو فرمایا ہمیں امامت پہ تصدق حسین ملا ہے، یہ مقام ہمیں پہ تصدق حسین ملا ہے، لہذا مقایسہ کر رہے تھے، سارے امام ہیں۔ کہا جاتا تھا، خود بڑے حسین واقعات ہیں، کما نقل روزے کی حالت میں ہوں، جیسا کہ نقل ہوا ہے، سندی طور پہ میں اس وقت مستحضر نہیں ہوں، یہ کہتے ہیں کہ مکالمہ ہو رہا ہے، مقایسہ ہو رہا ہے کہ بتاؤ حسین، مولا فرما رہے مولا علی بتاؤ حسین میں افضل ہوں یا تم؟ تو فرمایا بابا میں افضل ہوں۔
واہ واہ کیسے کہا؟ میرے نانا جیسے اپنے نانا دکھائے، واہ 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 میری نانی جیسے اپنی نانی دکھائے، واہ پھر فرمایا میری ماں جیسی اپنی ماں دکھائے، پھر فرمایا میرے بابا علی جیسے اپنے بابا دکھائے، واہ پھر بہت کچھ فرمانے کے بعد مولا نے فرمایا مگر میں تم سے افضل ہوں۔ واہ مولا حسین نے فرمایا کیسے افضل ہے؟ کہا میرے حسین جیسا اپنا حسین دکھاؤ۔ واہ یہ مقایسے ہیں، لیکن ان تمام ہستیوں میں پھر بھی مقایسہ رہا کہ کون کس جیسا ہے، کون کس سے افضل ہے، مگر واحد جناب زہرا کی ذات ہے، ان کا کسی سے کوئی مقایسہ ہی نہیں، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جس سے کوئی مقایسہ۔ اور کچھ لوگوں نے چاہا کہ اپنی اس کے اندر کاریگری کریں، تو ہمارے تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کاریگری کو پورے کلام کی صورت میں دھو ڈالا۔ مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز، ایسا کر رہا ہوں مریم سے، مریم مسجد نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہے حضرت مریم، اور جناب زہرا تین نسبتوں کی وجہ سے صاحب عزت ہے، نور چشم رحمت للعالمین، جو رحمت للعالمین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، آن امام اولین و آخرین۔ دوسری نسبت میں فرماتے ہیں کہ بانو آن تاجدار حلتا، یہ اس کی بانو ہے، یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حلتا کا تاج رکھا ہوا، مشکل کش مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور پھر تیسری نسبت میں فرماتے ہیں مادر آن مرکز پرگار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ حسین نام نہیں لیا، آن کا اشارہ کیا ہے، مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ میں علامہ اقبال سے کہوں کہ کون مراد ہے آپ کی؟ بھائی آن سے مراد کون ہے؟ تو اقبال سے کہ یہاں حسین بھی مراد ہے اور امام حسن بھی مراد۔ امام حسین کے لیے فرماتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب، اور امام حسن کے لیے فرماتے ہیں یکے شمستان حرم، اور وہ جو حسین زہرا کے ایک اور بیٹے کی طرف اشارہ ہے، ان میں سے ایک امام حسن کے لیے کہتے ہیں یکے شمستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو شمستان حرم ہے، اللہ کا گھر بند ہو جاتا اگر حسن نہ ہوتے، یکے شمستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت امت مصطفیٰ کو مرنے سے بچایا، محافظ حافظ جمیعت خیر الامم، تانشینت پے کرے تانشینت آتش پیکاروں کی، تانشینت آتش پیکاروں